برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات کرب و بلا کی جنگ تو بیٹے کے نام ہے کرب و بلا کی جنگ تو بیٹے کے نام ہے بیٹی علی کی فاتح دربار شام ہے بیٹی علی کی فاتح دربار شام ہے فرش عذاب بچھایا ہے گھر میں یزید کے فرش عذاب بچھایا ہے گھر میں یزید کے بی بی یہ انقلاب ہے یا انتقام ہے بی بی یہ انقلاب ہے یا انتقام ہے کرب و بلا عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا
بلند صلوات. روتے ہوئے آدم سے صفی آتے ہیں، روتے ہوئے آدم سے صفی آتے ہیں، سرخم کیے نبیوں وسیع آتے ہیں، ہاتھوں پا لیے ہوئے خود اپنے سر کو، محشر میں حسین علی آتے ہیں، روتے ہوئے آدم. تارے دیگر سلوات. تجھ پر جتن کسی سے تولا نہ چاہیے، غیر خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے، تذکرہ کیا ہے زندگی یہ مستعار میں، ایمان بار بار تقاضا، ایمان بار بار تقاضا لینے کو گھر اور لاحت کو جائے، دنیا میں جان کو کیا، دنیا میں جان کو کیا کیا نشاردی کو لکھا خط تو بھیجیے، گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے، دو بیٹیاں تو پاس ہوں، ایک جاں بلب بہی، کہتی تھی فضا شام میں، بازاریوں ہٹو، آل رسول پر ستم، آل رسول پر ستم، ایسا یہ کون بیویاں ہیں، تمہیں کچھ خبر نہیں، زینب کی بیٹی
پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاہ عباس کے لاشے کو دیکھا شاہ عباس کے لاشے کو دیکھا چشمے سجاد لغزوں سے ہو جاتی ہے اشیا پاؤں کی زنجیر ہلا اشیا پاؤں کی زنجیر ہلا کہتی تھی روک سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ دینا سے یتیموں کو چھڑا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا خواب میں آن کے آب سے یہ سرور نے کہا کہو بیٹا تمہیں ملون دوا دیتے ہیں عرض عابد نے یہ کی مانتا ہوں جب پانی مجھ کو دیکھنا کیسے تمہار بہار مجھ کو دیکھنا کیسے تمہار بہار محشر کی صبح آج نمایاں ہے شام میں کنبہ شفیع حشر کا ہے اتحام میں سرنگ روح فاطمہ ہے اہتمام میں خاصان ذوالجلال برائے آسان ذوالجلال برائے آمین جبریل کی خدا دیان تشریف لائی ہے مشکل کشا کی بیٹیاں بندی میں آئی ہیں مشکل کشا کی بیٹیاں بندی میں آئی ہیں بیچ میں کھلے ہوئے آلے عبا کے سر نیزوں پا ان کے گرد ہیں فوج خدا کے سر بچوں کے سر بزرگوں کے سر اقربا کے سر روتے ہیں وارثوں کے سروں کو دکھا کے سر روتے ہیں وارثوں کے سروں کو دکھا کے سر سر رکھ کے زانوں پہ جو وارث کو روتے ہیں ظالم سروں میں نیز دنوں کے چبوتے ہیں ظالم سروں میں نیز دنوں کے چبوتے ہیں ناگاہ ہوا یزید کا دروازہ آشکار
جلاد نابکار مجرائی بے حساب تماشائی بے شمار مجرائی بے حساب تماشائی بے شمار ایمان میں بھی رقص کا سامان تمام تھا پر انتظار کرتے خیر النام تھا پر انتظار کرتے خیر النام تھا بولے سب ایک بار وہ آئے گناہ گار آئے قصوروار وہ آئے گناہ گار جلاد ہوشیار وہ آئے گناہ گار وہ آئے بے دیار وہ آئے گناہ گار وہ آئے بے دیار وہ آئے گناہ گار جب سے کہ آسمان خدا نے بنائے ہیں آل رسول آج بندی میں آئے ہیں آل رسول آج بندی میں آئے ہیں پہنچے مراد کو سفر اپنا تمام ہے اترو اسیر اترو ادب کا مقام ہے آگے تو آستانے سلطان شام ہے دیکھو تو کیا جلال ہے کیا احتشام ہے دیکھو تو کیا جلال ہے کیا احتشام ہے اس کی بلا میں عرش کو ہم نے ہلا دیا گھر پنج خاک میں بالکل ملا دیا گھر پنج خاک میں بالکل ملا دیا مظلومیت سے روکے یہ مظلوموں نے کہا حاکم کی یہ خوشی ہے تو پھر عذر ہم کو کیا بازار میں تو پھر چکے بے مغنى و ردا آسان کرے گا مشکل دربار بھی خدا آسان کرے گا مشکل دربار بھی خدا حاضر ہے لے چلو ہمیں گمراہ لے چلو سر پر نہیں حسین جہاں چاہو لے چلو سر پر نہیں حسین جہاں چاہو لے چلو اور اتنا ٹھہرو وارثوں کے سر سے پوچھ لیں شاہ امم کے فرق منور سے پوچھ لیں دربار جانے کو علی اکبر سے پوچھ لیں عباس ابن حیدر صدر سے پوچھ لیں عباس ابن حیدر صدر سے پوچھ لیں مردان سمجھو زندہ یہ حیدر کے پیارے ہیں مکار ہم نہیں مالک ہمارے مکار ہم نہیں مالک ہمارے نیزوں پناہ تھے جو شہیدوں کے سر تمام زینب نے بڑھ کے بھائی کے سر کو کیا سلام چلائی کیوں زمین ہے خدا شاہ تشنکام مرضی ہے کیا حضور کی کہتے گا مرضی ہے کیا حضور کی کہتے گا دربار مٹ گیا تیرا خورن میں بہ گیا میرے لیے یزید کا دربار ہے میرے لیے یزید کا دربار ہے نام حسین سن کے جو بچے دہتے ہیں سجاد سر چکائے ہوئے ہاتھ
ملتے ہیں، بولو بولو حسین بولو کہ اب دم نکلتے ہیں، آئی ندا کے تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں، آئی ندا کے تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں، آئی ندا کے تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں، اس دم جو سر کھلے ہوئے دربار جاؤ گی، امت کے بخشوانے کو محشر میں آؤ گی، امت کے بخشوانے کو محشر میں آؤ گی۔ جزاک اللہ۔ برادر صادق سے سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بارے دیگر نعرہ السلام۔ سلام کے اشارے سے ایک آپ کی سلام اپنی نظر۔ جب حق نے رونمائی کا اپنی قصد کیا، جب حق نے رونمائی کا اپنی قصد کیا، تو اپنا نور 14 ستاروں میں بھر دیا، اور ہر ایک عکس کبریا ذات و صفات میں، ہر ایک عکس کبریا ذات و صفات میں، ان کی رضا ہی خالق اکبر کی ہے رضا، جب حق نے رونمائی کا اپنی قصد کیا، و محمد و آل محمد صلوات۔ یہ قطع میری ذہن میں لکھا تھا، افتخار عارف صاحب کا قطع آپ کی پیش خدمت ہے، انشاءاللہ سلام کی سمجھا، و محمد و آل محمد صلوات۔ حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، اور درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے، اور مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے، کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے، محمد و آل محمد صلوات۔ آج کل ایام بھی ہیں کہ کربلا سے شام کا سفر ہے، تو اس میں چند اشعار کچھ عرصہ قبل میں نے لکھے، آپ کی کوشش انشاءاللہ۔ ہے بڑا
دشوار رستہ کر بلا سے شام تک ہے بڑا دشوار رستہ کر بلا سے شام تک ہر بیردہ ہے بنت زہرا کر بلا سے شام تک اور غمزدوں کا قافلہ ہے زینب دلگیر ہے غمزدوں کا قافلہ ہے زینب دلگیر ہے ہر بے بھلا کیسے سہارا کر بلا سے شام تک اور توق بیڑی ہتھ کڑی عابد کی میوے حمد تھی توق بیڑی ہتھ کڑی عابد کی میوے حمد تھی ارے آپ لے کرتے تھے سجدہ کر بلا سے شام تک اور اس قدر کھائے تماچے جو ترے شبیر نے اس قدر کھائے تماچے تو ترے شبیر نے رنگ رخساروں کا بدلا کر بلا سے شام تک اور ہو صدا اس لشکر غمناک پہ صادق جسے ہو سلام اس لشکر غمناک پہ صادق جسے ہر خون کے آنسو لایا کر بلا سے شام تک ہے بڑا دشوار رستہ کر بلا سے شام تک محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. میں ملتمس ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب علامہ ریاض جوہری صاحب سے کہ وہ نور ذکر محمد و آل محمد سے ہمارے اذہان کو منور فرمائیں. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی المتخاذين بالكبرياء أوطات المتمردين
سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صلوات. اس خمسہ مجالس کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سلامہ کلام میں سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے. وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 12 ہے. 16 سورہ کی 12ویں آیت. پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اللہ نے رات کو مسخر کیا تمہارے لیے, دن کو مسخر کیا تمہارے لیے, سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے, چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ, اور ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تو اللہ نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے, یعنی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں, احمقوں کے لیے نہیں ہیں. تو اگر عقل ہے تو اللہ کی ان نشانیوں پہ اور کیوں نہیں کرتے. بھائی پوری رات مسخر کی تمہارے لیے, دن مسخر کیا تمہارے لیے, بڑا سورج مسخر ہوا تمہارے لیے, بڑا چاند مسخر ہوا تمہارے لیے, چھوٹے چھوٹے ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا. تو ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں اس لیے رکھا کہ اگر کبھی کوئی ستارہ کسی چوکٹ پر اتر آئے تو مرضی اللہ کا نمائندہ بن کے اترے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ہم نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے, عقل والوں کے لیے. تو اگر عقل ہے تو اللہ کی نشانیوں پر اور کو نہیں کرتے. پھر آگے بڑھ کر سورہ آل عمران میں آواز دی. تیسرا سورہ, آیت کے نشان 190. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان فی خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور روز و شب کے آنے جانے میں, لآیات لأولی الالباب, ہم نے نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے. نشانیاں متقین کے لیے نہیں ہیں, نشانیاں مومنین کے لیے نہیں ہیں, نشانیاں نمازیوں کے لیے نہیں ہیں, نشانیاں حاجیوں کے لیے نہیں ہیں. بھائی کتنی ہماگیری ہے قرآن مجید کے اس پیغام میں, اور کتنی آفاقیت ہے اللہ کے اس پیغام میں کہ نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے. یعنی انسان ہر شے کا انکار کر سکتا ہے, اپنے عقل مند ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. تو اگر عقل ہے تو تم اللہ کی ان نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے. اور اب وہ جو صاحبان عقل ہیں, عقلیت پسند, جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے, انہوں نے کتابوں میں لکھا, کہنے لگے کہ ہمارے پاس عقل ہے, ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, ہم عقل کی روشنی میں, عقل کے نور سے اپنے مسائل کو حل کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس عقل ہے. یعنی خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے. لآیات لأولی الالباب, نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. تو آرگومنٹ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ ہمارے پاس عقل ہے, ہم عقل کی روشنی میں, عقل کے نور سے اپنے
اپنے مسائل کو حل کرنے میں. کسی بیرونی ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب انہیں سے میں سوال کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس آنکھ ہے؟ کیا آنکھ ہے؟ اچھا تو آنکھ میں نور بھی ہے؟ اگر نور بھی ہے تو جب آنکھ بھی ہے، آنکھ میں نور بھی ہے، تو اندھیری رات میں بغیر چراغ کے آگے چل کے دیکھ لو. بھائی آنکھ بھی ہے، آنکھ میں نور بھی ہے، تو ذرا اندھیری رات میں بغیر چراغ کے آگے بڑھاؤ. کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہی تو میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آنکھ کا نور چراغ کے بغیر آگے نہ بڑھے تو عقل کا نور ہدایت کے بغیر کیسے آگے بڑھا؟ بھائی جب آپ سے پچھلے سال ملاقات ہوئی، جب آنکھ کا نور بغیر چراغ کے آگے نہ بڑھے تو پھر عقل کا نور بغیر ہدایت کے کیسے آگے بڑھ جائے گا؟ ہدایت کے معنی ہے راستہ دکھانا. ہدایت کے معنی راستہ دکھانا. اچھا تو آپ نے کبھی کان سے راستہ دیکھا؟ کبھی آپ نے اپنے کان سے راستہ دیکھا؟ کہا کہ نہیں، کان سے راستہ نہیں دیکھا. اچھا کان سے نہیں دیکھا تو ناک سے راستہ دیکھ لے. کہا کہ راستہ ناک سے بھی نظر نہیں آئے گا. اچھا ناک سے نظر نہیں آئے گا تو پیشانی سے راستہ دیکھ لو. کہنے لگے راستہ پیشانی سے بھی نظر نہیں آئے گا. اچھا تو کس چیز سے نظر آئے گا؟ کہنے لگے راستہ آنکھ سے نظر آئے گا. یہ آنکھ سے کیوں نظر آئے گا اور ناک سے کیوں نظر نہیں آئے گا؟ تو کہنے لگے آنکھ سے اس لیے نظر آئے گا کہ آنکھ میں نور ہے. تو راستہ دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہو. جو راستہ دکھانے آئے کیا وہ تم جیسا ہوگا؟ جب راستہ دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہو تو اب جو راستہ دکھانے آئے کیا وہ نور نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو اللہ کی ان نشانیوں پہ غور کو نہیں کرتے. اللہ کی نشانیوں پر غور کو نہیں کرتے. پھر آگے بڑھ کر سورہ روم میں آواز دی. 30واں سورہ اور آیت کا نشان 8. 30ویں سورہ کی 8ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. عجیب کمال کیا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم. بھائی یہ لوگ اپنے نفسوں میں غور کو نہیں کرتے. اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اللہ نے زمین اور آسمان اور زمین اور آسمان کے درمیان کی ہر شے کو حق کے ساتھ خلق کیا. وہ اجل مسمى اور ایک معین مدت کے لیے خلق کیا. نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ سورہ روم اور اس کی 8ویں آیت. پھر آگے بڑھ کر سورہ فصلت میں آواز دی. 41واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. پروردگار کہہ رہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق. ہم دکھائیں گے اپنے وجود کی نشانیاں. ہم دکھائیں گے ساری کائنات میں بھی دکھلائیں گے، تمہارے نفسوں میں بھی دکھلائیں گے. یہ جو نفس ہے نا، یہ نفس والا سبجیکٹ ہے بڑا مشکل. پچھلے سال اسی خمسے کی مجالس میں جب کہ میں نے 4 پڑھی تھی، 5 نہیں پڑھی تھی مصروفیت کی وجہ سے، اس میں نے امر کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اب یہ دراصل نفس پہ بات ہے اور مشکل بات ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ مشکل بات کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اور سنیں، مشکل بات مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہ کروں تو کن سے کروں؟ اس لیے کہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے دوستوں کہ مشکلات میں اسے پکارو جو غریبوں اور مفلسوں کے پکارنے پر بھی آ جائے. اسے مت پکارو جو پیغمبر کے پکارنے پر بھی نہ آئے. بہت توجہ رکھیے گا. اس لفظ نفس میں روکوں گا. سورہ روم میں کیا کہتا ہے کہ یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی ہر شے کو حق کے ساتھ خلق کیا. وہ اجل مسمى ایک معین مدت کے لیے خلق کیا. نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟
سورہ فصلت ہم دکھائیں گے، اللہ کا ہم دکھائیں گے، اپنے وجود کی نشانیاں ہم دکھائیں گے، آفاق میں بھی دکھلائیں گے، تمہارے نفسوں میں بھی دکھلائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر نفس ہے، ہر انسان کے اندر، دنیا کے ایک ایک انسان کے اندر نفس موجود ہے۔ اور بھول گئے، میرے نبی نے فرمایا من عرف ربہ، بڑی مشہور حدیث ہے نبی، من عرف، کیا ہے وہ؟ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ بہت مشکل ہے، نبی نے کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس مرحلے پہ رک کر ہم اپنے نفس کو ذرا سا پہچان لیں، کہ نفس آپ میں بھی ہے، نفس مجھ میں بھی ہے، نفس دنیا کے ایک ایک انسان میں ہے نا؟ اچھا تو اب یہ طے ہے بات کہ سب میں نفس ہے، ہر انسان میں نفس ہے نا؟ اچھا تو کہاں ہے بدن میں نفس؟ کہاں ہے؟ کیا کان میں نفس ہے؟ کیا ناک میں نفس ہے؟ کیا پیشانی میں نفس ہے؟ کیا چہرے میں نفس ہے؟ کیا انگلیوں میں نفس ہے؟ کیا گھٹنوں میں نفس ہے؟ بھائی کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں معلوم کہ کہاں ہے مگر ہے، نہیں معلوم کہ کہاں ہے مگر ہے۔ ذرا سا توحید کو سنگی سے بھی تو سنو نا کہ نہیں معلوم کہ کہاں ہے مگر ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اچھا فرض کریں کہ ہم نفس کی جگہ معین کرتے ہیں دماغ، فرض کریں کہ نفس ہے دماغ میں، اچھا تو سر میں چوٹ لگے تو فوراً خبر ہو اور تلوے میں چوٹ لگے تو ذرا سا دیر سے خبر ہو، اس لیے کہ سر دماغ سے قریب ہے، تلوا دور ہے، کچھ ایسا ہے نہیں، ادھر چوٹ لگی ادھر خبر ہوئی، یعنی ہر جگہ سے قریب آئے، ہر ایک سے قریب آئے، ہر جگہ سے قریب ہے، ہر ایک سے قریب ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے، مجھے معلوم ہے کہ نفس والا سبجیکٹ تھوڑا سا خشک ہے لیکن کبھی کبھی تھوڑا خشک باتیں بھی سننی چاہیے۔ اب توحید ویسے ہی بہت کم پڑھی جاتی ہے، یہ میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ توحید پہ بات کرتا کون ہے، نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ اور کتابیں اگر کھولیں گے تو توحید پر سوائے محمد و آل محمد کے کسی نے گفتگو نہیں کی، توحید پر سوائے محمد و آل محمد کے کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ارے بھائی توحید پہ گفتگو وہ کرے جو رب کو پہچانتا ہو، ماننا اور ہے پہچاننا ہو، بہت کچھ رکھنا ہے۔ تو جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بدن سے بہت کچھ رکھے گا، بدن سے نفس کو نکال دو بدن فنا ہو جائے گا، بدن سے نفس کو نکال دے بدن فنا ہو جائے گا، اسے کائنات سے نکال دے کائنات فنا ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ بدن سے نفس کو نکال دو نفس فنا ہو جائے گا۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو بدن سے نفس کو نکال دو نفس بدن فنا ہو جائے گا، کائنات سے اسے نکال دو کائنات فنا ہو جائے گی۔ خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں، آپ دلیل دوں گا میں دلیل، ایک کمال ہے۔ نیند میں آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، میں بھی خواب دیکھتا ہوں، دنیا کا ایک ایک انسان خواب دیکھتا ہے۔ اچھا آپ خواب دیکھتے نہیں، آپ کا نفس خواب دیکھتا ہے۔ خواب تم نہیں دیکھتے، خواب دیکھتا ہے تمہارا نفس۔ بھائی کمال ہے، بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے، بغیر کان کے سن رہا ہے، بغیر زبان کے بول رہا ہے، بغیر پاؤں کے چل رہا ہے۔ اگر اسے سمجھ گئے تو اسے سمجھ گئے۔ یہ بات ہو گئی۔ میں خواب دیکھتا ہے نفس، بغیر آنکھ کے دیکھ بھی رہا ہے، بغیر کان کے سن بھی رہا ہے، بغیر زبان کے بول بھی رہا ہے، بغیر پاؤں کے چل بھی رہا ہے۔ اگر یہ سمجھ گئے تو یہ سب کچھ کے سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو دو آیتیں، ایک سورہ روم کی ایک سورہ فصلت، خلاصہ کیا ہے؟
نفس کو پہچانو. یہی تو ہے نا سورہ روم میں کہا کہ یہ اپنے نفسوں پہ غور کو نہیں کرتے, اپنے نفسوں پہ غور کو نہیں کرتے. اللہ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کے ہر شے کو حق کے ساتھ خلق کیا, ایک معجزہ مدت کے لیے خلق کیا, نفسوں پہ غور کو نہیں کرتے. سورہ فصلت ہم دکھائیں گے, اپنے وجود کی نشانیاں ہم دکھائیں گے, کائنات میں بھی دکھلائیں گے اور تمہارے نفسوں میں بھی دکھلائیں گے. دونوں کام کیا ہے. اب تیسری آیت سورہ بقرہ, دوسرا سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم خدا کے وجود کا انکار کرو گے, تم مردے تھے, اس نے تمہیں زندہ کیا, پھر موت دے گا, پھر زندہ کرے گا, اور پھر اسی کی بارگاہ میں کھینچ کر لے جائے گا. اب کیا ہے, تم اللہ کے وجود کا انکار کرو گے, خدا کے وجود کا. تم مردے تھے, مردے, اس نے تمہیں زندہ کیا, پھر موت دے گا, پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, اور پھر اسی کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے گا. اب ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے نفسوں پہ غور کرو, اللہ کو پہچانو. یہی ہے, اپنے نفسوں پہ غور کرو, اللہ کو پہچانو. کل نہیں تھے, آج ہو, کل نہیں ہوگا. یہی ہے نا, کل آپ بھی نہیں تھے, میں بھی نہیں تھا, تو کل نہیں تھے, آج ہے, کل نہیں ہوں گے. اچھا, تو جب نہیں تھے تو آئے کہاں سے؟ جب نہیں تھے بھائی, آپ بھی نہیں تھے, میں بھی نہیں تھا, کل آپ بھی نہیں تھے, میں بھی نہیں تھا, جب نہیں تھے تو آئے کہاں سے؟ اور کل جب نہیں ہوں گے تو جائیں گے کہاں؟ یہ دو سوال ہر انسان کے ذہن میں موجود ہے کہ بھائی نہیں تھے تو آئے کہاں سے, اور کل نہیں ہوں گے تو جانا کہاں ہے. یہ دو سوال, آئے کہاں سے, جائیں گے کہاں. اچھا, تو مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے, جواب آسان ہے, میں اپنے باپ سے آیا. آپ پوچھے میں کہاں سے آیا, میں اپنے باپ سے آیا. اچھا, وہ کہاں سے آئے, وہ اپنے باپ سے آئے. اچھا, وہ کہاں سے آئے, وہ اپنے باپ سے آئے. اچھا, وہ کہاں سے آئے, وہ اپنے باپ سے آئے. تو اس دنیا میں انسانی شجروں کی جتنی بھی شاخیں پائی جاتی ہیں, سب سے سوال ہے کہ کہاں سے آئے, تو جواب نہیں ہوگا کہ اپنے باپ سے آئے. وہ کہاں سے آئے, وہ اپنے باپ سے آئے. وہ کہاں سے آئے, وہ اپنے باپ سے آئے. جب ذہن انسانی یہ جواب دے دے کر تھک جائے گا تو سب رک جائیں گے آدم پر کہ سب آئے آدم سے. بھائی جب جواب دے دے کر تھک جائے گا نا ذہن انسانی, تو سب رکے گا کہاں پر, آدم پر, کہ سب آئے آدم سے. اچھا, آپ نے تو تھک کر جواب دے دیا, آپ نے تھک کر جواب دے دیا کہ سب آئے آدم سے. میرا سوال رکے گا نہیں, آدم کہاں سے آئے, آدم کہاں سے آئے. جواب آسان ہے, آدم آئے مٹی سے. سوال تو بھی ہے, مٹی کہاں سے آئی, سوال تو بھی ہے, مٹی کہاں سے آئے. کہنے لگے کہ مٹی آئی زمین سے, مٹی آئی زمین سے. میرا سوال رکے گا نہیں, یہ زمین کہاں سے آئی, یہ زمین کہاں سے آئی. کہنے لگے کہ سورج ایک آگ کا گولا تھا, سورج ایک آگ کا گولا تھا, اور یہ زمین اس سے ٹوٹ کر نکلی ہے. بات پہنچ گئی کہ سورج ایک آگ کا گولا تھا اور جب زمین اس سے ٹوٹ کر نکلی ہے. اچھا, آدم آئی مٹی سے, مٹی آئی زمین سے, زمین آئی سورج سے. سوال تو ہے سورج کہاں سے آئے, سوال تو ہے کہ سورج کہاں سے آیا. تو کہنے لگے سورج آیا مادے سے, سورج آیا مادے سے. اب میرا سوال رکے گا نہیں کہ بھائی یہ مادہ کہاں سے آیا, کوئی تو ہے نا لانے والا, اسی کا نام اللہ ہے. تقریباً 4 سے 8 ماہ قبل توحید پرست اور ایتھیسٹ میں گفتگو ہوئی تھی, 2-4 پروگرام اس طرح کے ہوئے تھے. اس کو ذہن میں رکھ کر جو میں نتیجہ دے رہا ہوں اس کو
دے رہا ہوں اس کو دیکھتے جائیے گا. اچھا تو کہنے کہ زمین آئی مٹی سے مٹی, آدم آئے مٹی سے مٹی آئی, زمین سے زمین آئی, سورج سے, سورج کہاں سے آیا؟ سورج آیا مادے سے. تو سوال تو رکے گا نہیں کہ مادہ کہاں سے آیا, کوئی تو ہے نہ رہنے والا, تو مادے بنائے وہی اللہ ہے. کہنے لگے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے, یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, کہنے لگے کہ یہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اچھا اگر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو پھر اس میں ٹوٹ پھوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ٹوٹ پھوٹ کا ہونا مادے میں اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا. کوئی ہے مادے کو لانے والا, جواب بہت دے نا, کوئی ہے لانے والا. اور اب آ جاؤ ان دو سوالات کی طرف, وہ جو آغاز میں نے کیے تھے. کیا تھے دو سوال؟ آئے کہاں سے, جانا کہاں. ایک دو سوال کیا آئے کہاں سے, جانا کہاں ہے. تو پہلے سوال کا جواب ہے توحید اور دوسرے سوال کا جواب ہے قیامت. آئے ہو توحید کی طرف سے, جانا ہے قیامت تک. تو اب جو راستہ بنے گا کوئی ہدایت کرنے والا ہوگا یا نہیں؟ میں آئے ہو توحید کی طرف سے, جانا ہے قیامت تک. تو اب جو درمیان میں راستہ بنا کوئی ہدایت کرنے والا ہوگا یا نہیں؟ تو اس کائنات کے سب سے بڑے ہادی کا نام ہے محمد ابن عبداللہ. اب میں توحید سے براہ راست نبوت پر آ گیا, توحید سے میں نبوت پر آ گیا. اس کائنات کے سب سے بڑے ہادی کا نام ہے محمد ابن عبداللہ. عبداللہ کا بیٹا, آمنہ کا لال, ابو طالب کا بھتیجا, فاطمہ کا بابا, حسنین کا نانا, علی کا بھائی, علی کا بھائی. اور نزل بہ الروح الامین علی قلبک, یہ قرآن کے 114 سورہ قلب محمد پر نازل ہوئی. نزل بہ الروح الامین علی قلبک, ہم نے اس قرآن کو جبریل امین کے ذریعے قلب محمد پر اتارا, محمد کے قلب پر اتارا, محمد کے دل پر اتارا. پلکوں پہ نہیں, چہرے پہ نہیں, آنکھوں پہ نہیں, گھٹنوں پہ نہیں, انگلیوں پہ نہیں. قرآن آیا ہے محمد کے قلب پر. مالک بس اتنا اور بتلا دے کہ یہ قرآن جو قلب محمد پر آیا, اس قرآن کی طاقت کیا ہے, اس قرآن کی فورس کیا ہے. کہ اللہ کا جاؤ جا کے پڑھو سورہ حشر 69 سورہ قرآن مجید کا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کہہ رہا ہے میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا. پہاڑ علامت ہے مضبوطی کی, پہاڑ علامت ہے طاقت کی. پہاڑ جو اپنی جگہ سے نہ ہٹے نہ سکے. آپ محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے, یعنی اپنی رائے سے ہٹتا نہیں. تو پہاڑ جو اپنی جگہ سے نہ ہٹے, پہاڑ جو زلزلوں کا نوٹس ڈالے, پہاڑ جو آندھیوں کا نوٹس ڈالے, پہاڑ جو استقلال کی علامت ہو, پہاڑ جو استقامت کی علامت ہو, پہاڑ جو طاقت کی علامت ہو, پہاڑ جو مضبوطی کی علامت ہو. اور اللہ کہہ رہے میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے. تو جس قرآن کو اللہ کے بنائے ہوئے مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکے, اسے ابو طالب کے بھتیجے نے اپنے دل پہ اٹھا لیا. بھائی جس قرآن کو اللہ کے بنائے ہوئے مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکے, اسے ابو طالب کے بھتیجے نے اپنے دل پہ اٹھا لیا. تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. ہم توحید سے چلے آ گئے نبوت پر, نبوت تک. اچھا یہ ہے کون آخری نبی؟ بھائی یہ خاتم النبیین ہے, یہ انبیاء کا خاتم ہے, آخری نبی ہے. اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا. اور جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں وہ آیت ختم نبوت کے نام سے مشہور ہے. سورہ احزاب 33واں سورہ, اور جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ آیت ختم نبوت کے نام سے مشہور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. ترجمہ سنیے گا، کمال کیا ہے آئے ختم میں کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، یہ محمد جسے ہم نے بھیجا ہے یہ اللہ کا رسول ہے. وہ خاتم النبیین، اور انبیاء کا خاتم ہے، یعنی نبوت اس پر تمام ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. وہ کان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی اپنے مردوں کا تو باپ ہے لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی محمد کے مرد اور ہیں، تمہارے مرد اور ہیں. محمد کے مرد اور ہیں، تمہارے مرد اور ہیں. پتہ کیسے چلے کہ یہ محمد کے مرد ہے کون؟ تو آیت میں ہے لفظ رجل. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجل ایک مرد، رجال بہت سے مرد، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اپنے مردوں کا باپ ہے لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. یعنی محمد کے رجل اور ہیں، تمہارے رجل اور ہیں. مالک اب محمد کے رجل کو کہاں تلاش کریں؟ کہا کہ دور کو جاتے ہو، کھولو بخاری شریف، لاہور کے اندر رایتا غدن رجلن، کل میں علم دوں گا رجل کو. کل میں علم دوں گا کس کو؟ رجل کو. رجلن جو مرد ہوگا، کرارن اور بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرارن میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوگا. یحب اللہ و رسول، اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا. ویحب اللہ و رسول، اللہ رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نصیب نہ کرے. جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نصیب نہ کر دے. تو اب سمجھ میں آیا کہ فتح کرے گا اللہ. ہاتھ استعمال ہوں گے علی کے. کیا تمہیں اب بھی ید اللہ سمجھ میں نہیں آتا؟ تو بات آ گئی. تو علم عطا کروں گا مرد کو. علم عطا کروں گا کسے؟ مرد کو. اور اب یہاں پہ رک کر ایک رواج ہدیہ کر رہا ہوں، اسی مقام پر رک کر ایک رواج ہدیہ کر رہا ہوں. اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ موجود ہے رواج. برادران نے سنت نے بھی نقل کیا ہے، برادران نے تجربے میں بھی اس بات کو نقل کیا ہے. رسول اللہ قیامت کے حالات بیان فرما رہے ہیں. رسول آخری نبی خاتم النبی وہ قیامت کے واقعات حالات بیان کروا رہے تھے. مجمع بیٹھا ہوا سن رہا تھا. نبی نے پوچھا کہ کیا سمجھتے ہو؟ اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا. سورج سوا نیزے پہ ہوگا. اتنی شدت کی گرمی ہوگی کہ لوگ سینے تک پسینے میں بھیگے ہوئے ہوں گے. ہر انسان پریشان ہوگا، اتنی شدید گرمی ہوگی. کسی نے پکار کے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول اتنی شدید گرمی میں کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا لوگ سینے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گرمی کی شدت ہوگی، تو اللہ کے رسول ایسے وقت میں ہم کس کی چھاؤں میں آئیں اور کہاں پہ چھاؤں تلاش کریں؟ تو رسول نے پکار کے کہا کہ تم میری لواء الحمد کی چھاؤں میں آ جاؤ گا. نبی نے کہ ایسے وقت میں تم میری
लेवा उल हम की, मेरा जो हम लेवा कहते हैं आलम को, परचम को, लेवा उल हम, मेरे हम के परचम की छांव में आ जाना। कमाल है। हैरानी के आलम में पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह उस हम के परचम के नीचे, वो जो हम का परचम होगा, हम का आलम, अल्लाह के रसूल, उसके नीचे कितने आएंगे, उसके नीचे कितने आएंगे? इसे कि सारी उम्मत है, उम्मत जो है सारी उम्मत, सारी नबी की, वो मैदान हशर में खड़ी होगी और शदीद गर्मी होगी, सूरज सवा में देखने होगा। तो घबरा के पूछा कि अल्लाह के रसूल उस लेवाउल हम, उस परचम में, हम के परचम के नीचे कितने आएंगे? कहने लगे तुम समझते क्या हो, उस लेवाउल हम का फहराया मशरिक से मगरिब तक फैला होगा, शुमाल से जुनूब तक फैला होगा, और आदम से लेकर सारी मखलूक आदम छांव के लिए उस आलम के परचम की छांव में आ जाएगी, उसके बाद हम के परचम की छांव में आ जाएगी। कौन? आदम से लेकर मखलूक आदम तक। घबरा के कहने लगे कि अल्लाह के रसूल उतना बड़ा आलम उठाएगा कौन? कहा कि वही उठाएगा जिसने खैबर में उठाया था। रुकना नहीं है, इस मरहले पर रुकना नहीं है, कुछ बातें अर्ज करनी है, फिर मैं अख्तामी मरहले की तरफ लेके चला जाऊंगा। तकरीबन 10 से 12 नतीजे मुझे और लेने हैं। अच्छा, तो तफसीरात में नहीं जाना, मुझे बुलाया, बुला के अली को आलम अता कर दिया, बुलाया और बुलाकर अली को आलम अता कर दिया। कहा कि या अली सिधारो, या अली सिधारो। मैंने बाकी सारे छोड़ दिए, इसी के 2-3 जुमले को हत्या करना है। अब अली घोड़े पे तशरीफ फरमा हुए, घोड़े को एड़ लगाई, अली चंद कदम चले, रुक गए, रुक गए। अच्छा, ये जहन में रहे कि खैबर के जब 40 दिन 39 दिन तक खैबर फतह नहीं हुआ, तो उस दिन शाम के वक्त नबी ने कहा था, ये जो हदीस सुनाई है, कि कल मैं उसे अलामत करूंगा जो रजुल होगा, कर रहा होगा, गरीब होगा। ये शाम के वक्त था। दूसरे दिन सुबह को बुलाया, क्या हुक्म आया, नादे अली मदरस आए, अभी पुकारो, पुकारो अली को, पुकारो, वो अजायब का मज़ार है, तजिदो अल्लाह का नवाब, और तुम मुसीबत में उसे अपना मददगार पाओगे। सयंजली में विलायत का या अली हो, या अली हो, या अली। तीसरी आवाज पे जवाब आया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसी आन में मदीने से खैबर में थी, आलम दिया का या अली से डालो, चले चल कदम, घोड़े पे बैठ के चल कदम चले, रुक गए। अब सूरत हाल क्या है कि अली का चेहरा है खैबर की तरफ, चेहरा कितना अली का, और अली की पीठ है रसूल की तरफ। रुके और रुक के पूछने लगे, इला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कब तक जंग लड़ूं? भाई ऐसा कोई हो तो सामने लाओ। यानी अली का ये पूछना कि कब तक जंग लड़ूं, इसका मतलब यह कि कंट्रोल तो है, जब तक नबी कहेंगे तब तक लड़ेंगे, जब बुला लेंगे वापस आ जाएंगे। तो जाति का या रसूल अल्लाह कब तक जंग लड़ूं? जवाब आया, हत्ता यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब तक के कलमा शहादतैन का पालन कर दे या जजिया देने पे तैयार ना हो जाए, उस वक्त तक जंग लड़ो। कमाल हो गया। कुछ लोगों को अली का ये तरीका सवाल पूछने का पसंद नहीं आया, दौड़ के नबी के पास आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये अली का कौन सा तरीका है कि घोड़े पे बैठे हुए हैं, पीठ आपकी तरफ है, चेहरा खैबर की तरफ है, पूछ रहे कब तक जंग लड़ूं? अगर सवाल पूछना था, घोड़े से उतर के आपकी खिदमत में हाजिर होते, सवाल करते जवाब देते चले जाते। ये कौन सा तरीका है कि पीठ आपकी तरफ है, चेहरा खैबर की तरफ, घोड़े पे बैठे हुए, नीचे उतरने की जरूरत भी नहीं की। रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे कि जो सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो, जाओ जाके अली से पूछो। दौड़ कर आए अली के पास, कहने लगे, या अली, ये तुम्हारा कौन सा तरीका है कि पीठ है नबी की तरफ, चेहरा है खैबर की तरफ, घोड़े पे बैठे हो, पूछ रहे हो कब तक जंग लड़ूं? ये कौन सा तरीका है? रसूल के खिदमत में जाते, सवाल करते, जवाब देते चले जाते। ये कौन सा तरीका है कि पीठ नबी की तरफ है, घोड़े पे बैठे हो, पूछ रहे हो कब तक जंग लड़ूं? अली मुस्कुराए और एक जुमला कहा, कहने लगे, भाई कल शाम में तुमने हदीस सुनी, आज भूल गए? कल शाम में तुमने हदीस सुनी, आज
بھول گئے؟ یہی تو کہا تھا نا کہ وہ خیبر کو فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا. اگر میں پلٹ جاتا تو قول رسول کی تقسیم ہو جاتی. چلے آئے خیبر کے قریب آئے. اچھا اس سے پہلے جو لوگ گئے بھی اور واپس بھی آئے. یہ تو تاریخ کا مطالعہ آپ خود بھی کریے گا کہ لوگ جاتے رہے واپس آتے رہے. طریقہ کیا تھا کہ خیمے سے سردار باہر نکلتا, اس کے بعد لشکر باہر نکلتا, سردار اور لشکر ترتیب میں آتے, یہ ترتیب پاتا, پھر آگے سردار چلتا, پیچھے لشکر چلتا. لیکن جب علی علم لے کے باہر آئے تو علی نے رک کر پیچھے دیکھا نہیں کہ لشکر آ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھا. اور علی کو رک کر پیچھے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ لشکر آ رہا ہے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی جو اپنی ذات میں لشکر ہو, وہ لشکر کا انتظار کیوں کرے؟ جو ذات میں لشکر ہو وہ لشکر کا انتظار کیوں کرے؟ آئے علم لے کے اکیلے آئے, خیبر کے قریب پہنچے. بہت توجہ رکھا. پچھلے سال امن اور خلق کے حوالے سے میں نے کچھ جملے ہدیہ کیے تھے. اگر وہ ذہن میں ہوں گے تو اس حوالے سے ایک جملہ میں ہدیہ کروں گا, بات کو وہیں پہ مجھے روک رہا ہے. بہت توجہ رکھیے گا. علم لے کر آئے علی. اچھا خیبر کے دروازے کے اوپر وہ دربار بیٹھا تھا, وہ پڑھا یہودی جو سامنے کی رپورٹنگ پیچھے جا کے کرتا تھا قلعے کے اندر, دروازے پہ بیٹھا تھا. تو وہ سامنے بھی دیکھ رہا ہے کہ کتنے ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے, کیسا سردار آ رہا ہے, پیدل آ رہا ہے, گھوڑے پہ آ رہا ہے. اور یہ ساری رپورٹنگ پھر وہ پیچھے کرتا تھا قلعے کے اندر. 39 دن تک اس نے کچھ اور دیکھا, لشکر بھی دیکھا, گھوڑے بھی دیکھے, سردار بھی دیکھا. اب جب اس نے غور سے دیکھا تو دیکھا ایک اکیلا جوان آ رہا ہے, ہاتھ میں علم ہے, ایک اکیلا جوان آ رہا ہے. وہ حیران ہوا کہ لشکر کی جگہ آج اکیلا تنہا جوان آ رہا ہے. ابھی اس کی حیرانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری حیرانی ایک دم سامنے آ گئی. بھائی پہاڑی پتھر سخت ہوتا ہے, میں جملہ بدل دوں, بھائی پتھر کا پتھر خلق ہے, اس کا سخت ہونا امر ہے. پتھر خلق ہے, پتھر کا سخت ہونا امر ہے. ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہ جو اکیلا جوان آیا اس نے علم کو پہاڑی پتھر پر ایسے گاڑا جیسے موم میں گاڑ دیا ہو, جیسے موم میں گاڑ دیا ہو. تو پتھر خلق ہے, لیکن پتھر کو موم بنا کر علم کا گاڑ دینا امر ہے. تو ایک کے بعد فوراً دوسری حیرانی. یہ تو واقعہ مظہر العجائب ہے, یہ تو واقعہ مظہر العجائب ہے. عجائب کا مظہر ہے, لیکن پتھر ہوتا ہے سخت, اس پہ علم کو ایسے کرنا جیسے موم پہ گاڑ دیا. جب اس نے پے در پے 2 عجوبہ دیکھے, عجائب کے مظہر دیکھے, تو اب اس نے گھبرا کر پیچھے رپورٹنگ کی, کہنے لگا رب موسیٰ کی قسم, آج وہ آیا ہے جس کا تذکرہ ہم مقدس کتابوں میں پڑھ چکے رہے. رب موسیٰ کی قسم, آج وہ آیا ہے جس کا تذکرہ ہم مقدس کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. تو افسوس اسی بات پر ہوتا ہے کہ انہیں تو مقدس کتابوں میں علی کا تذکرہ مل گیا, مسلمانوں کو آج تک نہ ملا. گفتگو رک نہیں جاتی, گفتگو ختم, اسی مرے میں رک رہا ہوں. آگے بڑھے, امر کو مرحب کو مارا, حارث کو مارا, انڈا کو مارا, تینوں بھائیوں کو علی نے مارا. مارنے کے بعد انگلی کے جھٹکے سے دروازہ کا اکھاڑا. وہ دروازہ جسے 70 آدمی مل کر کھولتے بند کر, انگلی کے جھٹکے سے اتارا, ہاتھ پہ رکھا. اب علی کے ہاتھ پہ در ہے, دروازہ ہے, وہ جو مال غنیمت کے انتظار میں تھے. دیکھا کہ تینوں بڑے پہلوان مرحب حارث اندر تینوں مارے گئے. وہ دروازہ جسے 70 آدمی مل کے کھولتے بند کرتے تھے, وہ بھی انگلیوں کے جھٹکے سے اکھاڑ کر ہاتھ پہ رکھے. دیکھو بھائی, خیبر کا بھاری دروازہ 70 آدمیوں کا مل کر کھولنا خلق ہے, لیکن 2 انگلیوں پر اس دروازے کو اکھاڑ کر ہتھیلی پہ رکھ لینا یہ امر ہے. جب دیکھا کہ دروازہ علی کے
کہنے لگے یا علی یہ تو یہودیوں کا قلعہ ہے. کہا کہ پھر؟ کہا کہ یا علی یہ تو بڑی مال و دولت ہے, بڑی مال و دولت ہے. کہا پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا یا علی کوئی بندوبست تو کرو, کوئی بندوبست تو کرو, کوئی بندوبست تو کرو. تو علی نے کیا کیا؟ علی نے وہ دروازہ کنارے لگایا, لشکر اسلام دروازے پہ سوار ہوا, علی نے اس کو قلعے کی دیوار کے ساتھ لگایا, مسلمانوں کا لشکر اندر قلعے میں اتر گیا. اب علی ادھر سے ادھر لشکر اسلام کو بغیر پاسپورٹ اور بغیر ویزے کے ٹرانزٹ کروا رہے ہیں. کیوں؟ اس جگہ فرمائش تھی کہ جعلی بندوبست تو کرو, جعلی بڑا مالا والی بات ہے. تو علی نے بندوبست کیا یا نہیں کیا؟ کر دیا نا. تو یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب یا علی کہنے پر علی نے انہیں مایوس نہیں کیا. میں جملہ بدل دوں, میں جملہ بدل دوں بھائی. انہوں نے یا علی کہا مال غنیمت کے لیے, ہم یا علی کہتے ہیں جنت کے لیے. تو جب علی نے انہیں مایوس نہیں کیا تو تمہیں کیوں مایوس کرے گا؟ بس علی جو گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا, کل میں اسے علم دوں گا, کل میں اسے علم دوں گا, نہیں عطا کروں گا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا, أُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کوثر عطا کر دیا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا, کل میں اسے علم دوں گا, نہیں عطا کروں گا. دی ہوئی چیز واپس دی جا سکتی ہے, عطا کر دی جائے وہ پانے والے کی ملکیت بن جاتی ہے. عالم علی کو عطا ہوا ہے, علی کی ملکیت ہے, اب آگے چل کر عباس کے ہاتھ میں آئے گا. بس بات آ گئی کربلا والوں تک. بات کربلا والوں تک سب کو یاد ہے کہ عصر عاشور میں مردوں کو ذبح کیا گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا گیا. اس میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی تھا جو تیر شہصوبہ سے ایک کام سے دوسرے کام تک ذبح ہو گیا ہے نا. اس میں 13 برس کا حسن کی نشانی قاسم بھی تھا جس کے لاش کو گھوڑے کی ٹانگوں سے پامال کیا گیا. اس میں حسین کا 18 برس کا کڑیا جوان شفیع رسول علی اکبر بھی تو تھا جس کے سینے میں پرچی کا ایک پھل ٹوٹ گیا تھا. اس میں حسین کی فوج کا علم بردار ابو الفضل عباس بھی تو تھا جس کے شانے کو قلم کیا گیا, سر پر گرز مارا. میرا مولا عباس گھوڑے کی بلندی سے کبھی پتہ سیکھا اجر کو بنا. تو عصر عاشور کو بچوں کو ذبح کیا, عصر عاشور میں مردوں کو ذبح کیا. شام غریبہ میں جو بچے انہیں قیدی بنا دیا, اور فقط قیدی نہیں بنایا, ان نبی زادیوں کے سروں سے چادریں بھی کھینچی گئی. بیویاں, وہ بیویاں جن کے سروں سے چادریں کھینچی گئی وہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ کی نوازیاں تھیں. اور فقط سروں سے چادریں نہیں کھینچی گئی, انہیں قیدی بنایا گیا, ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی, اور پھر قیدی بنا کر کوفے اور شام کے بازاروں سے گزارا بھی گیا. اور خاموشی کے ساتھ نہیں گزارا گیا, منادی آواز دے رہا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں جا رہی ہیں, یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں. ان 2 جملوں کی ضرورت ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, ان کو تمام ہو گئی. ان 2 جملوں کی ضرورت ہے. مطلب لکھتا ہے کہ 11 محرم کو بیویاں قیدی بنائی گئی, ان کے سروں سے چادریں کھینچ گئی. قافلہ 11 محرم سے کربلا سے کوفے کی طرف چلا. عجیب, میں جملوں کی تلاش میں ہوں, کیسے وہ جملہ تم تک پہنچا جو میرے ذہن میں رکا ہوا ہے. دیکھو بھائی, محمد مصطفیٰ کی نوازیاں ان کے سروں پہ چادریں نہیں تھی نا, اور اب قافلے کو کربلا سے کوفے کی طرف جانا ہے تو کوئی تو سوال کرائے گا نا
اس لیے کہ عباس شہید ہو گئے, اکبر شہید ہو گئے, اور محمد شہید ہو گئے, قاسم کا لاشا برباد ہو گئے. تو کوئی نہ کوئی تو سوال کرائے گا نا بیویوں کو. مقتل لکھتا ہے کہ بٹوا علی کی بڑی بیٹی زینب نے آستینوں کو اوپر کیا, گھٹنوں کو ٹیکا, زانوں کو موڑا اور پکار کے کہا کہ بیویوں آؤ, میں تمہیں ناکوں پہ سوار کراؤں گی. ایک بیوی آگے گئی, زینب کے زانوں پہ پاؤں رکھ کر ناکے پہ سوار ہوتی گئی. جب ساری بیویاں اپنے اپنے ناکوں پہ سوار ہو گئی اور شہزادی زینب نے سب کو سوار کرا دیا, اب زینب کو سوار ہونا ناکے پر. سوار ہونے سے پہلے زینب نے مڑ کے دیکھا فوراب کی طرف اور رو کے کہا بھیا عباس, آج کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. قافلہ چلا دو کی جگہ. بیویاں اپنے اپنے ناکوں پہ سوار ہیں, ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. بیویوں کے ہاتھ پسے گردن سے رسیوں سے بندھے ہوئے, ہاتھ پسے گردن سے رسیوں سے بندھے ہوئے. ناکے پہ تشریف فرما ہے نبی زادیاں, اور ان بیویوں کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے. مقتل لکھتا ہے کہ ناکے اتنی تیزی کے ساتھ دوڑائے جا رہے تھے کہ بچے ماؤں کی گود سے اچھل کر زمین کربلا پہ گرتے رہے. مائیں چیختی رہی, قافلہ رکا نہیں, قافلہ رکا نہیں. اچھا تمہیں تو یاد ہوگا نا کہ اس قافلے کے ساتھ ایک 4 برس کی بچی بھی تو تھی جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی. تو جانتے ہو شہزادی سکینہ کو ایک ناکے کی پشت پر رسیوں کے ساتھ جکڑ کر باندھا گیا. اور جب قافلہ کچھ دور چلا اور دوران سفر شہزادی زینب کی نگاہ پڑی, دیکھا کہ سکینہ اس ناکے پر موجود نہیں ہے. بے اختیار زینب نے ناکے کی بلندی سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. اب پکار کے کہا کہ قافلہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک میری بیٹی سکینہ نے مل جائے. مقتل لکھتا ہے کہ زینب نے ناکے کی بلندی سے اپنے آپ کو گرایا. ابھی میں کہہ کے گزرا ہوں کہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے, اور انسانی نفسیات ہے کہ جب بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے. ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. شہزادی زینب ناکے کی بلندی سے ویسے نیچے آئی جیسے بازو قلم ہونے کے بعد میرا مولا عباس ہے. اور پکار کے کہا کہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک میری بیٹی سکینہ نہیں مل جاتی. شبر نے پکار کے کہا سجاد جاؤ, جا کے اپنی بہن کو تلاش کرو. ڈانٹ کے کہا شہزادی زینب نے شبر سے کہ سجاد مل جائے گا, میں جاؤں گی اپنی بیٹی سکینہ کو تلاش کرنے. اس لیے کہ رخصت آخر بھیا میرے حوالے کر کے گئے تھے. اب زینب چلو سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی, آخر جملہ, اور جب کہتی ہوئی چلی کہ بیٹی سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہو. چلتے چلتے راہ میں ایک مسافر سے ملاقات ہوئی. رو کے کہنے لگی کہ تو نے کسی 4-4.5 برس کی بچی کو دیکھا ہے یہاں پر؟ کہا کہ ہاں, میں نے ناکے کی پشت سے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تھا, اور میری نگاہوں نے دیکھا تھا کہ اس بچی کا سینہ بھی زخمی تھا, ناکے کی پشت بھی زخمی تھی. بس اتنا بتا دے کہ تو نے کس جانب دیکھا. اس نے اشارہ کیا کوئی جانب. شہزادی زینب چلی اور پکارتی ہوئی چلی کہ سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہو. چلتے چلتے ایک پہاڑ کے دامن میں آئی, دیکھا ایک سیاہ کوئی بیٹی بیٹھی ہے اور سکینہ اس کے گود میں ہے. زینب دوڑ کے گئی, سکینہ کا گود میں لیا اور پکار کے اس ضعیف عورت سے کہنے لگی, اس سیاہ بیٹی سے, کہ آپ میری محسنہ ہے, آپ نے میرے بھائی کی نشانی کو بچا لیا, میرے بھیا کی نشانی کو آپ نے بچا لیا. آپ میری محسنہ ہے, میری خواہش ہے کہ میں اپنی محسنہ کی زیارت کروں. اپنا چہرہ تو دکھلا ہے. ایک مرتبہ اس بیوی نے چہرے سے نقاب کو اٹھایا اور کہا فاقان زینب کیا اپنی ماں فاطمہ کو بھی نہیں پہچانے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انقلب المنقلبون. ربنا تقبل
أنت السميع العليم.
خیموں میں لگی عورت سجاد پہ ہو رو رو عباس کو دیتی تھی صدائیں جناب ٹوٹ لو چادر سے دانیوں کی شور برپا تھا ستمگاروں میں آ گئی بنت علی تیرے داد بنے ہر بازاروں میں آ گئی بنت علی تیرے داد بنے ہر بازاروں میں کس طرح پالی سکینہ آج بابا کے بغیر سو گئی چین سے تنہائی میں روتے روتے سچکیاں دب گئی معصومہ کی آئے زندان کی دیواروں میں آ گئی بنت علی تیرے داد بنے ہر بازاروں میں آ گئی بنت علی تیرے داد بنے ہر بازاروں اس جگہ مجلس شبیر ہو برپا چھوڑ کر بقیہ وہاں روتی ہے زہرا کر بال کھولے ہوئے سر پیٹتی ہے اپنے پیاروں کے عزاداروں میں آ گئی بنت علی تیرے داد بنے ہر بازاروں میں آ گئی بنت علی تیرے داد بنے ہر بازاروں میں جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا رو رہی ہے وہ گناہگاروں میں آ گئی بنت